آپ کا اپنا ساجد یزدانی آپ کا فلمی پروگرام لے کر حاضر ہے۔ چلو آج ہم آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں حاضر ہیں کہ سلطان رحی مرحوم کی برسی 9 جنوری کو منائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ سلطان رحی مرحوم کو سر راہی گجرانوالے کے راستے میں ہی قتل کر دیا گیا ہے، اور ان کی شہادت کی خبر جب پھیلی تو دنیا بھر میں بحران مچ گیا، اور آج تک عرصہ دراز ہو چکا۔ اب اس میں کتنے سال گزر چکے، ماہ سال گزر چکے آپ کے سامنے ہے، مگر ابھی تک اس کیس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ اتنا بڑا آرٹسٹ کس طرح سر راج مارا گیا اور کس نے قتل کیا، اس کے مقاصد کیا تھے، وہ کون لوگ تھے، اور کیا وہ کیفر کردار تک پہنچے، آج ہم اپنے چینل کی وساطت سے آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ہاشم نیازی صاحب ایڈوکیٹ، جنہوں نے حاجی احسن کا کیس لڑا تھا، جو سلطان جن پر مبینہ طور پر سلطان رحی کے قتل کا الزام تھا، جس میں وہ باعزت طور پر بری ہو گئے۔ مگر پھر بھی سوال تو اٹھتا ہے کہ اتنا بڑا آرٹسٹ اردو پنجابی فلموں کا، جس کو سلطان کہا جاتا تھا، فن کا سلطان، اس کو کس نے قتل کیا اور وہ لوگ کہاں ہیں آج؟ تو اس سلسلے میں ہم نے ہاشم نیازی صاحب سے رابطہ کیا، ان کو تکلیف دی، زحمت دی، وہ یہاں موجود ہیں ایونیو اسٹوڈیو میں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ سلطان رحی کا قتل اصل میں کس نے کیا۔ بہت شکریہ ساجد یزدانی صاحب۔ یزدانی صاحب 9 جنوری 1996 کو ایک FIR کٹتی ہے 19/96۔ رات کے 12:30 بجے یہ واقعہ ہوتا ہے، یہ وقوع ہوتا ہے سلطان رحی کی جو ڈیتھ ہوئی تھی، جو مرڈر ہوا تھا۔ اس کے بعد 40 دن تک اس کیس کی تفتیش ہوتی رہی، اور اس تفتیش میں جو وہاں کا SHO تھا راشد محمود سندھو، اس نے حاجی احسن کو بھی اس میں شامل تفتیش کیا، اور اس کا یہ شک تھا، بلکہ یقین تھا، کہ اس کیس میں ون وے آر دی ادر حاجی احسن علی بھی ملوث ہے۔ اور اس کی بنیاد پر اس نے پہلے تو حاجی احسن کو، جس دن یہ مرڈر ہوا، حاجی احسن نے ہی FIR درج کروائی، یعنی اس مرڈر کیس میں جو FIR تھی وہ حاجی احسن علی جاب وہ اس کے کمپلیننٹ تھے، مدعی تھے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے حاجی احسن کو گرفتار کیا، گرفتاری انلیگل ڈالی، یعنی پرچہ نہ کاٹا، اس میں گرفتاری نہ ڈالی، لیکن غیر ارادی طور پر یا انلیگل طریقے سے ان کو گجرانوالہ تھانے میں لے گئے، اور نیئر اباؤٹ 40 دن تک انہیں اس کیس میں قید رکھا، اور ٹارچر بھی کرتے رہے، تشدد بھی کرتے رہے۔ یعنی بنیادی سوال کہ رحی کا مرڈر کیسے ہوا، اس رات تم تھے، تم نے ملزمان کو دیکھا، تم نے ٹائر بدلا، اور تم اس سارے واقعے سے آگاہ ہو۔ کچھ ایسے سوالات تھے جس کا جواب حاجی احسن صاحب نہ دے سکے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جی کتنے ڈاکو تھے، انہوں نے کہا کہ 2، کیا پکڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک ہاتھ میں بندوق تھی، ایک ہاتھ میں ڈنڈا تھا، لیکن وہ بنیادی طور پر بات تفتیش میں غلط ثابت ہو گئی۔ غلط ثابت اس طرح ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ تم ساری زندگی فائٹر رہے، اور فائٹر ہونے کے باوجود تم نے اسلحے کی جو ڈسکرپشن بتائی ہے، جو پہچان بتائی ہے، غلط کیوں بتائی ہے؟ اور دوسرا FIR میں تم نے جب مدعی بنے تو تم نے اس کا اپنا نمبر لکھوایا، اور بعد میں تم سے پوچھا تو تم نے کہا میرا تو کوئی نمبر ہی نہیں ہے۔ اس طرح واقعے سے قبل تم کہتے ہو کہ ہم لوگوں نے کھانا پینا نہ کھایا، لیکن میڈیکل رپورٹ میں یہ بات آئی کہ قتل ہونے سے ایک قبل گھنٹہ انہوں نے کچھ کھایا پیا تھا۔ لہذا اس طرح کے، اور تم نے کہا کہ مجھ پر تشدد کیا، اور بعد میں تم نے کہا کہ تشدد نہیں کیا بلکہ صرف دھمکیاں دی۔ بعد میں تم نے کہا کہ کھیتوں میں لے گئے جبکہ وہاں کھیت نہیں تھی۔ اور ایک اور بات تم نے حاجی احسن ہمیں یہ بتائی کہ وہ بریف کیس جو تھا، پاسپورٹ جو تھا، گھڑی جو تھی وہ لے گئے تھے، لیکن وہ تو یہیں موجود تھی۔ تو یہ چند سوالات تھے جن کا جواب وہ حاجی احسن سے مانگتے رہے، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے حاجی احسن کو اس کیس میں ملوث کر دیا جائے۔ 40 دن کے بعد حاجی احسن کے بڑے بھائی، جن کا نام محسن خان تھا، وہ میرے پاس آئے، کیونکہ ایک تعلق تھا میرا بھی انڈسٹری سے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، تو پھر میں نے ہائی کورٹ میں حاجی احسن کو برآمد کرانے کے لیے ایک ہراسمنٹ پٹیشن داخل کی، ہیبیس کارپس کی۔ تو دوسرے دن بیل آف مقرر ہوا، حاجی احسن یہ جو ان کے بھائی ہیں ان کے ساتھ میں نے ہائی کورٹ سے بیل آف بھیجا، اور بیل آف نے حاجی احسن کو وہاں پہ تھانے سے برآمد کروا لیا۔ SHO کو تاکید کی راشد محمود سندھو کو کہ صبح مارننگ میں تم نے ناصرہ جاوید اقبال، جو کہ علامہ اقبال کی بہو تھی اس وقت، اور اس وقت جج تھی ہائی کورٹ کی، تو اس کے سامنے پیش کیا۔ راشد محمود سندھو مجھے یہ کہتا رہا کہ نیازی صاحب میرے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کیجیے گا، میں نے تو اسے ویسے ہی رکھا ہوا تھا، تفتیش کے لیے، انلیگل نہیں رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اٹس آل رائٹ، عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ ہم عدالت میں پیش ہوئے،
اور ناصر اقبال صاحب نے مجھ سے پوچھا آپ کا بندہ آ گیا ہے حاجی حسن جی؟ میں نے کہا یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ اس کو لے۔ انہوں نے پھر اس سے کہا کہ تم نے اس کو کیوں انلیگل، کیوں غیر قانونی طور پر رکھا؟ جب اس کو تم نے گرفتار نہیں کیا تو 40 دن کیوں رکھا؟ تو وہ آئیں بائیں شائیں منتیں ترلے کرنے لگ گیا، اور اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے جو نامینیٹڈ یہ جو آپ کو بیلف کے ذریعے ہم نے حاجی احسن کو برآمد کروایا، آپ اس کو لے جائیں۔ ہم اس کو خیر لے کر آ گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے تقریباً 20/4/2001 کو ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ میجر قمر رشید اس کا نام تھا، اور وہ منگلا کینٹ میں تعینات تھا۔ انہوں نے وہاں پہ دوران چیکنگ کچھ ڈاکوؤں چوروں کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد جب تفتیش کی سب سے، تو ان میں سے ایک ڈاکو چور نے کہا کہ جی کچھ واقعات اور بھی بتایا، لیکن ایک واقعہ یہ بھی بتایا کہ 1996 کی رات 9 جنوری 1996 کی رات کو ہم سے سلطان رائی کا مرڈر ہوا تھا۔ میرے ساتھ ایک پپو ملزم تھا اور ایک ملزم اور تھا، اس کا نام امانت تھا۔ تو ہم چوری اور واردات کی غرض سے گئے تھے، تو آگے دیکھا کہ گاڑی پنکچر ہوئی ہے۔ ایک ملزم کو میں نے کہا کہ تم حاجی احسن کے ڈرائیور کی طرف چلے جاؤ، اس کو پکڑ کے رکھو، اور دوسرا میں سلطان رائی کی طرف بڑھا، جبکہ مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ یہ سلطان رائی ہے۔ تو سلطان رائی کی بیگ تھی میرے طرح، اور میں نے جیسے ہی اسے پکڑنے کی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تو رائی صاحب اچانک مڑے، اور میرے ہاتھ میں ایک کاربین تھی، اور وہ کاربین دیسی میڈ بنی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک کارتوس تھا۔ تو وہ جیسے ہی رائی صاحب نے ٹرن لیا تو وہ فائر اس سے چلا، اور رائی صاحب کے اپر لپ کے اوپر یہاں وہ فائر لگا، اور یہاں سے نکلتے ہوا ان کا جو تھا وہ سارا برین سسٹم اڑا دیا۔ رائی صاحب فوراً ہی وہاں پہ گر پڑے، اور گرنے کے بعد انہوں نے حاجی احسن کو پکڑ کے باہر لائے اور اس سے کہا کہ جو کچھ ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ حاجی احسن نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک بندے نے حاجی احسن کو پکڑ کے رکھا، ایک ڈکیٹ نے، چور نے، اور دوسرا گاڑی کی طرف گیا۔ گاڑی سے اس نے بریف کیس نکالا۔ بریف کیس وہ تھا رائی صاحب کا تھا، اس کے اندر کچھ ڈاکومنٹس تھے، پاسپورٹ تھے، کچھ پیسے تھے، اور وہ لے کے وہاں سے چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد یہ واقعہ خود ڈکیٹ بتا رہا ہے، نام میں آپ کو اس کا بعد میں بتاتا ہوں کہ وہ ڈکیٹ کون تھے۔ اس کے بعد میجر قمر رشید نے کیا کیا؟ میجر قمر رشید نے اس ملزم کو پکڑنے کے بعد وہ سیدھا جیل ایم کے جو سیشن جج بڑے تھے ان کے پاس لے گیا۔ سیشن جج صاحب نے آرڈر کیا، یزدانی صاحب، کہ اس کا مجسٹریٹ کے پاس لے جاؤ اور 164 کا بیان کرواؤ، کنفیشنل اسٹیٹمنٹ، اور وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہاں اس نے اس کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جج صاحب نے ریکارڈ کی، مجسٹریٹ صاحب نے۔ مجسٹریٹ صاحب کا نام تھا قاضی نصیر احمد۔ اس مجسٹریٹ نے اس کو بلایا، میجر قمر رشید اور اس کے ساتھ 2 حوالدار تھے، ایک کا نام تھا نعیم اکبر اور دوسرے کا نام تھا اشفاق۔ ان سے کہا کہ آپ کمرہ عدالت سے باہر چلے جائیں، میں ملزم سے پوچھتا ہوں 164 کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے۔ تو جب وہ سارے باہر چلے گئے تو اس نے ملزم سے کہا کہ دیکھو تم نے اعتراف جرم کیا ہے، سلطان رائی کو مارنے کی تم نے مطلب اعتراف کیا ہے، اور یہ تم کورٹ میں بیان دینے لگے ہو، لہٰذا سوچ سمجھ لو۔ میں تمہیں پورا ٹائم دیتا ہوں، پورا 1 گھنٹہ دیتا ہوں۔ ہتھکڑیاں اس کی اتروا دیں۔ کمرہ عدالت سے میجر قمر رشید کو، حوالدار کو اور باقی سب لوگوں کو اس نے کہا کہ آپ باہر نکل جائیں۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے ملزم سے سجدانی صاحب دوبارہ پوچھا، ہاں بھائی تم نے اچھی طرح سوچ لیا ہے، ابھی وقت ہے، یا ہاں کرو یا انکار کرو، کیونکہ ہاں کرنے کی صورت میں یہ 164 کا بیان تمہارے خلاف جا سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر تمہیں سزا ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں نے یہ کیا ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، میرا آپ بیان لکھیں۔ وہاں پھر قاضی نصیر احمد نے اس کا بیان لکھا، اور بیان لکھنے کی جو قانونی شرائط ہوتی ہیں وہ اس نے پوری کی، سوال و جواب کیا، اور اس نے پورا ڈیٹیل کے ساتھ 164 کا بیان پورا ریکارڈ کروایا۔ یہ ملزم جس کی میں بات کر رہا ہوں، نام میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتاتا ہوں، یزدانی صاحب۔ اس کے بعد میجر جو قمر رشید تھا، یوسف کو اس کے حوالے کر دیا، وہ لے کر اس کو چلا گیا، اور جو 164 کا بیان تھا وہ بھی میجر قمر رشید کے حوالے کر دیا، جبکہ یہ ایک قانونی غلطی تھی، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد 10/8/2001 کو یہ تفتیش سپرد ہوئی۔ گجرانوالہ تھانے کے جو انسپکٹر تھے ان کا نام تھا ذوالفقار علی خان۔ ذوالفقار علی خان کے ہینڈ اوور کی، اس نے فوری طور پر گرفتاری ڈالی، اور گرفتاری ڈالنے کے بعد اس کو مجسٹریٹ کی عدالت سے جیل بھیج دیا تاکہ اس کی شناخت ہو سکے۔
جب شناخت کا مرحلہ آیا تو حاجی احسن کو ایک کال آتی ہے کہ آپ آئیں اور جیل میں ملزم کو پہچانیں. حاجی احسن صاحب گھبرا گئے, اور گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مجھے دوبارہ گرفتار کر لیں گے, آگے میں نے 40 دن بڑی مشکل سے گزارے ہیں اور یہ مجھے اس کیس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا حاجی احسن صاحب آپ گھبرائیں نہیں, کوئی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. میں نے حاجی احسن صاحب کو گاڑی میں بٹھایا اور لے کر ان کو میں چلا گیا گجرانوالہ جیل میں باہر ٹھہرا رہا, یہ بھی میرے ساتھ رہے. 2 پولیس والے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی جیل میں آپ نے شناخت کرنی ہے, 8 ایکسٹرا ملزم ہم نے رکھ دی ہیں جس میں سے آپ کا بھی ملزم ہے, اور آپ نے شناخت پریڈ میں اس کو پہچاننا ہے یا نہیں پہچاننا ہے. یہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے, لیکن یہ اندر چلے گئے. گھنٹے کے بعد یہ واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ جی ہاں, اس نے کہا جی 8 بندے تھے, ایک ہی شکل کے, ایک ہی صورت کے, ان کے کپڑے ہولی ایک جیسے تھے. تو لائن میں انہیں کھڑا کر دیا اور پھر اس کے بعد میں نے 1 بائی ون سب کی طرف دیکھا, لیکن میں انہیں پہچان نہیں سکا. نہ پہچاننے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس رات نقاب پوش تھے, وہ ان کا حلیہ کلیئر نہیں تھا. میں نے کہا چلیں, آپ نے اندھیرا تھا, رات کا واقعہ تھا 12:30, آپ نے اچھا کیا, جو سچ ہے وہ آپ نے بتا دیا. اس کے بعد چلتے چلتے یہ آگے. اس کے بعد انہوں نے اس کا جو ذوالفقار تھا اس نے اس کو گرفتار کرنے جیل میں بھیج دیا, اور پھر اس کے بعد تقریباً 2-2.5 سال کے بعد یہ تفتیش جو ہے یہ ایک اور انسپیکٹر تو نہیں تھا, ASI تھا ریاض کے پاس گئی. ریاض نے فارمل جو روٹین کی تفتیش ہوتی ہے کرتے کرتے میجر قمر رشید کا 161 کا بیان لکھا, حوالدار جو اکبر تھا, نعیم اکبر, اس کا 161 کا بیان لکھا. اس کے بعد اس نے اشفاق جو حوالدار تھا اس کا بیان لکھا, اور اس کے بعد اس نے جو مجسٹریٹ تھا جس نے 164 کا بیان ملزم کا کیا اس کا بیان لکھا. اس کے بعد اس نے اس کا جو ریڈر تھا اس کا بیان لکھا. پھر اس کے بعد اس نے جو اس کا احمد تھا مظفر کا بیان لکھا, اور یہ لکھ کے اس نے چالان عدالت بھیج دیا. جب چالان عدالت بھیجا گیا تو چالان میں کرمنل ٹرائل کے لیے, کیونکہ چالان پولیس مرتب کرتے تو 173 کی رپورٹ پھر بھیج دیتے, لیکن وہ اس کے اوپر آبجیکشن لگ گیا. آبجیکشن یہ تھا قانونی طور پر کہ پولیس والوں نے جو اس کا ساتھی ملزم تھا جس کا نام پپو تھا اس کے بارے میں کوئی تفتیش نہیں کی, نہ اس کو پکڑا نہ گرفتار کیا. امانت جو تھا ملزم اس کے بارے میں, اور یہ آبجیکشن کر کے انہوں نے پھر دوبارہ بھیجا. پھر اس نے تفتیش کی اور کرنے کے بعد چالان عدالت میں آ گیا. جب چالان عدالت میں آیا دوستوں تو اس کے بعد پروسیجر شروع ہو گیا. قانونی پروسیجر میں پھر عدالت نے بلانا شروع کر دیا. کس کو؟ میجر قمر رشید کو, 2 حوالدار کو, اور قاضی نصیر کو جس نے 164 کا بیان لکھا. پھر اس کے بعد اس نے اس کا جو ریڈر تھا اس کا نام تھا شبیر, پھر اس کا احمد تھا, اشفاق نام تھا اس کا, مظفر نام تھا. ان سب کے عدالت نے بلانا شروع کر دیا. لیکن بلاتے بلاتے اتنا بلایا, نہ میجر قمر رشید آ رہا تھا, نہ حوالدار آ رہے تھے, نہ قاضی نصیر آ رہا تھا, نہ اور لوگ آ رہے تھے. اس دوران انہوں نے عدالت نے نذیر احمد گجیانہ جو ایڈیشنل سہن جج صاحب تھے اس نے حاجی احسن کو بلایا. حاجی احسن بھی نہ آیا. پھر اس نے 10,000 کے نان اویلیبل وارنٹ نکالے حاجی احسن کے. انہوں نے پھر آ کے مجھے بتایا کہ پھر میرے اوپر مصیبت پڑ گئی. میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. خیر ان کو میں لے گیا, وکالت نامہ میں نے اپنی طرف سے ان کی طرف سے جمع کرایا, اور ان کے جو 10,000 کے جو وارنٹ تھے وہ ختم کروایا. تو پھر ان کا جو بیان تھا عدالتی وہ کروایا. اس کے بعد دوستوں پروسیجر چلتا رہا, حتیٰ کہ میری ملاقات اس ملزم یوسف سے بھی ہوئی. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ تم لوگوں نے کتنا بڑا ظلم کیا, کیوں کیا, تمہیں نہیں اندازہ تھا؟ وہ رونے لگ گیا, میری منتیں کرنے لگ گیا کہ نیازی صاحب ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا, ہم تو چھوٹے موٹے ڈکیٹ ہیں, چوریاں وارداتیں کرتے ہیں, ہمیں کیا پتہ. وہ تو اتفاقاً ایسا ہوا, رائی صاحب نے اچانک ٹرن لی اور وہ میرے پاس دیسی میڈ کاربین تھی, وہ میری چلی اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, پلیز مجھے معاف کر دیں. خیر یہ کیس چلتا رہا. نہ میجر قمر رشید, اس کے بھی عدالت نے شوکاز نوٹس کیا, ڈی سی نے شوکاز نوٹس کیا, ڈی سی نے اس کے بعد GOH کے ہیڈ کوارٹر جو آرمی بیس ہے راولپنڈی, وہاں منگلا, ہر طرف اس کو عدالت بلاتی رہی, لیکن وہ لوگ نہ آئے عدالت میں. اس کے بعد قاضی نصیر صاحب آئے, وہ جنہوں نے 164 کا بیان لکھا تھا. اس کے بعد دوسرے بھی آئے. تو جج صاحب نے ان سے کہا کہ قاضی نصیر صاحب جو آپ نے 164 کا بیان ملزم کا لیا تھا وہ اس کی اصل کاپی کدھر ہے؟ تو جب فائل دیکھی تو وہ 164 کی جو اصل کاپی تھی ساجد صاحب وہ اس کو نہ ملی. پھر اس نے کہا کہ وہ جو بیانات ہیں ان کے اپنا حوالداروں کے وہ کدھر ہیں؟ پتہ لگا وہ بھی اصل نہیں ہیں, بلکہ ہیں ہی نہیں, انہوں نے جمع ہی نہیں کرائی, ایسا ہی نے ریاض نے. اس کے بعد
بہت ساری کوشش، حتیٰ کہ اس دوران پھر انہوں نے جب کوئی نہ آیا تو اس دوران پھر انہوں نے 265K کی درخواست یزدانی صاحب عدالت میں جمع کرا دی، کیونکہ یہ کیس کمزور ہے، اس کی جو مین ایویڈنس ہے قمر رشید ہے، میجر ہے، اس کے حوالدار ہیں، اصل جو 161 کے بیانات ہیں وہ جب تک نہیں آئیں گے کیسے وہ ملزم کو سزا ملے گی۔ انہوں نے 265K کی درخواست جمع کرا دی اور اس پر بحث ہوئی، اور جج بار بار اپنے عدالتی فیصلے میں لکھتا رہا کہ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی وہ نہیں آیا، یہ نہیں آیا، 164 اصل کاپی چاہیے، ان کے بیانوں کی اصل کاپی چاہیے، وہ بندے اصل چاہیے، وہ عدالت میں موجود ہونے چاہیے جہاں کہ ان کے اوپر جرا ہو، تو تب جا کے کیس کی نٹنگ چین مکمل ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کہہ لیں، انفارچونیٹلی کوئی بھی بندہ عدالت میں اس کیس کے دوران نہ آیا، تو پھر وہ لکھتے لکھتے کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سی، یہ میری بدقسمتی ہے کہ اس کیس کو ثابت کرنے کے لیے جو اہم گواہ تھے وہ عدالت میں نہیں پہنچے، لہذا میں اس کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس کیس سے بری کرتا ہوں۔ ملزم کا نام میں آپ کو بتا دوں جو اس واردات میں شامل تھے، اس کا نام ہے محمد یوسف ولد محمد حسین، قوم تیلی، ملک ورکاں، تحصیل فروز والا، ڈسٹرکٹ شیخو پورہ۔ یہ یہاں سے بلونگ کرتے تھے اور یہ چھوٹی موٹے وارداتوں ڈکیتی میں شامل تھے۔ FIR میں 302 اور 392 کی جو دفعہ تھی وہ لگائی گئی، لیکن یہ حالات و واقعات کی وجہ سے یہ بری ہو گئے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یزدانی صاحب کہ یہی سلطان رائی صاحب کے قاتل تھے، یہی مرڈر تھے اور انہوں نے ہی قتل کیا۔ پہلے کی جتنی تفتیشیں ہوتی رہیں اس میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی کسی قسم کا کلیو نہیں مل سکا، لیکن یہ قدرت کی طرف سے، قدرت کا ایک فارمولہ ہے کہ قتل کا کوئی نہ کوئی جب ہوتا ہے تو اس کا ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ سچ دنیا کو دکھا دیتا ہے۔ دنیا کو نہیں پتہ، لیکن بطور وکیل، کرمنل وکیل، اور میرے پاس فائلیں بھی ہیں، سارا کچھ موجود ہے، اس عدالت کا ریکارڈ موجود ہے، اس کے بیانات موجود ہیں، ان کا کنفیشنل سٹیٹ موجود ہے، ان کی وہ تمام وارداتیں موجود ہیں۔ اس کی بنا پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، بلکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے ہی قتل کیا تھا، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ قاتل نہیں تھے، یہی قاتل تھے۔ اب وہ چھوٹ گئے ہیں، بری ہو گئے ہیں، تو لہذا ٹھیک ہے۔ اور عدالتوں میں ہوتا ہے اگر ایویڈنس نہ آئے، ایسی ایویڈنس جس کی بنیاد پہ کیس چلتا ہے، تو وہ بندے بری ہو جاتے ہیں، یہاں سے نہیں ہوتے، ہائی کورٹ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری یزدانی صاحب میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں۔ اب یہ نہ کہیے گا، لوگ یہ نہ کہیں کہ قتل، اس کے جو قاتل ہیں وہ ملے نہیں، چاہے وہ حیدر ہے اس کا بیٹا، اس کو بھی آج تک یہی لگتا ہے کہ قاتل مل گئے ہیں۔ میرے پاس سارا ریکارڈ ہے، ایک دو اور مزید ایویڈنس ہے جس سے یہ بات کلیئر ہو سکتی ہے کہ انہی لوگوں نے اس کا قتل کیا تھا۔ بہت شکریہ آصف صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے سلطان رحی مرحوم کے بارے میں، اس کے قتل کے بارے میں جو حقائق بیان کیے ہیں عدالتی فیصلوں کی روشنی میں، اور آپ نے جو مقدمہ لڑا اس کے سلسلے میں، تو آپ نے جو نام بتایا، جو قاتلوں کی نشاندہی کی، اس تک قانون کا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں شواہد دوبارہ سے جمع ہونے چاہیے، اثر نو تحقیق ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو اپنے پسندیدہ فنکار سلطان رحی کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچتا ہوا لوگ دیکھ سکیں۔ آپ کے لیے بہت شکریہ آپ کا، آج تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔